اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے ایام چونکہ قریب آ رہے ہیں تو اس کے وجوب پر تھوڑا سا بس میں کلام کر کے پھر انشاءاللہ مزید سوالات کی طرف آ جاتے ہیں۔ قربانی کے ویسے تو 3 دنوں میں گھر کا ہر بالغ شخص جو مسلمان ہے اپنے اندر ان شرائط کو تلاش کرے، لیکن اکثر مزاج شرع یہی دیکھا ہے، جیسے حج کے بارے میں ہے کہ حج کی بھی جو شرائط ہیں وہ حج کے ایام میں دیکھنی ہوتی ہیں، لیکن فقہا نے واضح طور پہ لکھا کہ اگر کسی علاقے میں ان ایام سے پہلے حج کے قافلے تیار ہوتے ہیں تو بس وہ اسی وقت اپنے اندر ان شرائط کو تلاش کرے۔ اسی طریقے سے قربانی کا بھی کر لیں کہ 3 دن میں ویسے ان 3 دنوں کے اندر یہ شرائط دیکھی جائیں گی، تب وجوب یا عدم وجوب کا حکم ہوگا۔ لیکن اگر پہلے سے لوگ اس ٹائم جیسے 10 دن پہلے یا 5 دن پہلے پرچیزنگ کرتے ہیں، اس وقت اپنے اندر یہ شرائط دیکھ لی جائیں تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ قربانی ہمارے ہاں عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا سرپرست ہمیشہ کرتا ہے، یا پھر جس پہ قربانی جس کے پاس اچانک پیسہ آیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنی ہوگی پھر ہم کریں گے۔ بعض اس میں والدین کو فوقیت دیتے ہیں کہ پہلے ماں باپ کی طرف سے کریں گے پھر ہم کریں گے۔ بعض گھروں میں راؤنڈ لگتا ہے کہ ایک دفعہ والد صاحب کی طرف سے، اگلے سال والدہ کی طرف سے، اس سے اگلے سال بھائی کی طرف سے۔ یہ تمام طریقے صحیح نہیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر شرائط تلاش کرنی ہوں گی، جس میں شرطیں پائی جائیں اس پر تو قربانی واجب ہے، وہ تو اپنی طرف سے کرے۔ اب اس کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنی ہو تو وہ اس کے لیے کر سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے اپنی۔ یہ نہیں کر سکتا کہ خود پہ قربانی واجب ہو رہی ہو، اپنی قربانی نہ کرے، اور چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر آپ کے لیے قربانی کرے۔ قربانی کرنا یہ الگ ثواب اس کو ملے گا، لیکن اپنی قربانی ترک کرنے پر گناہ گار ہوگا۔ تو اس لیے قربانی کے ایام میں ہر شخص دیکھے جو گھر میں بالغ ہیں، تیسرا مقیم ہوں، مسافر نہ ہوں، حالت سفر میں نہ ہوں، اور چوتھا وہ مالک نصاب ہوں۔ اور یاد رکھیں قربانی کا نصاب یہی ہے کہ قربانی کے ایام میں جس کے پاس مال کسی بھی شکل میں ہو، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے، اس پہ قربانی لازم ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر تھوڑا سا سونا پڑا ہوا ہے جس کی آپ نے قیمت معلوم کی وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن رہی ہے، اسی طریقے سے اگر آپ کی ملکیت میں مکان ہے، آپ نے کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے، کوئی پلاٹ رکھا ہوا ہے کہ آگے چل کے اس پہ مکان ہی بنائیں گے، اس پہ قربانی شخص کے اوپر واجب ہوگی۔ اس لیے گھر کا ہر فرد جو ہے وہ قربانی کے ایام میں یوں کرے کہ ایک اپنے قلم ڈائری لے کر بیٹھے، جتنا اس کے پاس سونا ہے وہ لکھے، چاندی، روپیہ، پھر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے تو اس کو بھی یہاں پر لکھیے، اس کے علاوہ جو ضروریات زندگی سے زیادہ سامان ہے اسے بھی لکھ لیں، اس کا ٹوٹل اماؤنٹ نکالیں کتنا بنتا ہے۔ اور اب اگر آپ کو فوری طور پہ کرنٹلی کسی کو قرضہ دینا ہے، مثلا آپ پہ قرضہ ہے آپ نے دینا ہے، جیسے انسٹالمنٹس وغیرہ ہیں یا اس مہینے کی BC وغیرہ ہے، وہ تمام اس میں سے مائنس کر دیں۔ آپ یہ دیکھیں اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اب بھی مالیت بچتی ہے تو آپ پہ قربانی واجب ہے اور قربانی کرنی ہوگی۔